بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات جو ہے درود شریف پڑھ لیں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم سب پہ نازل ہوں، اور میرے چینل کو بھی نئے دیکھنے والے حضرات سبسکرائب کر لیں، اور جو پرانے دیکھتے ہیں وہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ میری ویڈیو جو ہوتی ہے اسلامک ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی اگر آپ ہماری ویڈیو پہ عمل کریں گے۔ اللہ آپ سب کو جو ہے خوش و خرم رکھے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، دین اسلام کی مبارک زندگی پہ عمل کرنے والا بنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرنے والا بنائے، صحابہ والی زندگی گزارنے کے اللہ آپ سب کو توفیق دے۔ اللہ آپ کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں، خیر و عافیت، محبتیں اللہ پاک آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے اپنے آپ کو جو ہے ہم لوگ جو ہے نماز کا عادی کیسے بنائیں۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جو ہے 100 میں سے تقریباً جو ہے نا 5%، 8% یا حد 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز جو ہے اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، اور سب عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ تمام احکامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے زمین پہ بھیجے، اور نماز کا تحفہ عرش پہ بلا کے اللہ پاک نے دیا۔ اور نماز کی اہمیت جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سب سے اوپر ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز نکل گئی، آپ نے قضا نہیں ہوئی، صرف عصر کی نماز جماعت سے رہ گئی تو آپ نے اپنا ایک باغ صدقہ کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہیں اور غشی کی حالت ہے، صحابہ کے سہارے سے مسجد میں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرچہ لگا، خون بہہ رہا ہے، بار بار پوچھ رہے ہیں غشی کی حالت ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا۔ اور نماز جو ہے کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو بھئی ہم نماز کے عادی کیسے بنیں؟ اکثر لوگ آپ دیکھیں جو ہے نا نماز کا پتہ ہی نہیں ان کو، اللہ معاف کرے۔ اور بعض دیکھیں مساجد میں آپ نے خود دیکھا ہوگا، اگر الحمدللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، فجر کی نماز میں جو صرف ایک صف ہوتی ہے یا 2 یا حد 3 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بقیہ نمازوں میں آپ دیکھ لیں جو ہے لاکھوں کی آبادی ہے، ہزاروں کی آبادی ہے، کتنی صفیں، 3 صفیں، 4 صفیں، 5 صفیں، عصر عشاء ان سب میں دیکھ لیں۔ تو ہم نماز کو جو ہے نا سب سے بڑی وجہ ہم نماز کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا کے کام کو اگر کسی کی جو ہے نا رات 3 بجے یا 4 بجے فلائٹ ہے تو پہلے سے ہی تیاری کرتا ہے، اور جو ہے نا وہ اس کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ میری فلائٹ نہ نکل جائے۔ اگر اس نے 4 بجے کی فلائٹ ہے تو 3 بجے اس نے گھر سے نکل جانا ہے۔ یہ دنیا کی اہمیت ہے۔ ایسی ہم کاروباروں پہ اگر ہمیں کوئی نقصان ہو جائے کاروبار میں تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی اہمیت ہے، اور جس کا ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کا جو ہے حساب کتاب ہوگا، اور نماز پڑھنے والے کے وہ قبر کا عذاب بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور نماز پڑھنے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم بتائیں، جو رات کے اندھیروں میں مسجدوں میں جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی بشارت دے دو۔ اور نماز پڑھنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ہم نماز کو اپنا عادی کیسے بنائیں؟ اب یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو صرف نماز کا عادی نہ بننے کی وجہ ہماری یہ ہے کہ ہم دنیا سے دل لگائے ہوئے، دنیا کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز معمولی سی بات پہ جو ہے نا جماعت سے چھوڑ دیتے ہیں، اور معمولی سی بات پہ جی کوئی ضروری کام ہو گیا تو نماز ہی چلی گئی۔
اہمیت نہیں دے رہے، سب سے بڑی بات۔ دوسری بات، ہم ایسا ماحول اختیار نہیں کر لیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے انسان کو جو ہے نا جسم میں جو ہے اس کے 70% پانی ہے۔ پانی کی خاصیت کیا ہے؟ فریج میں رکھو برف بن جاتا ہے، فریزر میں رکھو برف بن جاتا ہے، فریج میں رکھو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، چولہے پہ چڑھاؤ گرم ہو جاتا ہے۔ اب اسی پانی میں آپ پتی چائے بن جاتی ہے، روح افزا ملاؤ تو شربت بن جاتا ہے، اور اسی پانی سے جو ہے آپ آئس کریم بنا لیتے ہیں، کئی چیزیں کر لیتے ہیں۔ کیا وہ ماحول کا اثر؟ ایسی انسان ماحول کا اثر لیتا ہے۔ ہم اپنے ماحول کو اگر دیندار لوگوں میں، نمازی میں لوگوں میں بیٹھے اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں فوراً نماز کی عادت ہو جائے گی۔ جب وہ لوگ نماز جائیں گے تو ہمیں بھی شرم آئے گی، وہ یہ لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں۔ دوسری یہ بات، ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے۔ جب ہمیں یاد ہوگا کہ بھئی ہم نے مرنا ہے تو اللہ کے پاس جانا ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، اندھے کو معاف نہیں ہے، لنگڑے کو معاف نہیں ہے، بیمار کو معاف نہیں ہے، معذور کو معاف نہیں ہے، صرف پاگل کو اور چھوٹے بچوں کو نماز معاف ہے، یا جو ہے کیا نام ہے جو بالکل ہی جو ہے نا کوما میں ہو ایسے آدمی کو نماز معاف ہے۔ باقی کسی شخص کو بھی بیمار ہے تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھے۔ ہم نماز کا عادی ایسے بنائیں گے بھئی نماز کو روزانہ جو ہے نا ہم خود بھی جو ہے لوگوں کو دعوت دیں نماز کی، اور تیسرے کلمے کا ورد کریں۔ جو لوگ تیسرے کے کلمے کا ورد پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کو نماز کی توفیق دے دیتے ہیں۔ کثرت سے استغفار پڑھیں اور روزانہ موت کو اپنی یاد کریں۔ موت کو جو یاد کرتا ہے اللہ پاک اس کو آخرت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور روزانہ نماز کی جو حدیثیں نا ان کو، اتنی حدیثیں نماز کی، ان کو جو ہے نا پڑھیں۔ جیسے نماز کے لیے جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اس میں قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں، روزی میں برکت دے دیتے ہیں، نامہ اعمال ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دیں گے، پل صراط کی بجلی تیزی سے، بجلی صراط پہ جو ہے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک صحت و تندرستی دیتے ہیں، نماز پڑھنے والے کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ ان باتوں کو جتنا ہم بولیں گے تو اللہ پاک ہمیں جو ہے نا نماز پڑھنے کی توفیق دے دیں گے۔ اور جو لوگ 40 دن تک نماز پڑھتے ہیں با جماعت 40 دن تک، تو اللہ پاک ان کو جو ہے نا منافقین میں نہیں، ان کو موت آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور 40 دن تک جو باجماعت پڑھتے ہیں تو پھر ان کو ساری زندگی نماز کی توفیق ملتی ہے، کبھی وہ نماز نہیں چھوڑتے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ بھئی نماز کی پابندی کریں، نماز کو اہمیت دیں۔ جیسے ہم دنیا کے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں نا، صرف نماز نہ پڑھنے کی وجہ، عادت نہ بننے کی وجہ اس کو اہمیت نہ دینا ہے۔ جب ہم نماز کو اہمیت دیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی نماز کے عادی بن جائیں گے۔ پھر اپنے گھر والوں کو جو ہے اس کی تلقین کیجیے، اور خود بھی گھر میں نماز پڑھیے اور گھر والوں کو بھی اس بات کی دعوت دیجیے۔ بھئی اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق دے اور دوسروں کو نماز کی دعوت دینے کی توفیق دے۔ اللہ پاک مجھے بھی جو ہے 5 وقت کا نمازی بنائے، آپ لوگوں کو بھی نمازی بنائے۔ نماز والے جو ہیں نا وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔